बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने फिर अपने मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, दोबारा अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की मैंने बात की थी। पुरअमन एहतजाज में कोई हर्ज तो नहीं है, मैंने कोई गलत बात नहीं की, इस हवाले से भी मैंने बात करनी है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत खौफजदा है, चाहती है PTI को फौज के जरिए खत्म करे। इसमें क्या हुकूमत साजिश कर रही है PTI के खिलाफ, ये भी डिस्कशन होगी। और इमरान खान साहब, एक तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब को पूरा 1 साल हो जाएगा कैद में, तो PTI एक पावर शो करने वाली है और वो पावर शो इमरान खान साहब ने चूज किया है इलाका सवाबी का। तो क्या कोई बड़ा पावर शो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इमरान खान साहब कहते हैं एहतजाज नहीं करने दिया जाता। इस हवाले से प्रेडिक्शन लेनी है। और जमात इस्लामी जो कह रही है कि बिजली के बिल जो हैं वो अदा ना किए जाएं, तो उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। इमरान खान साहब बहरहाल जमात इस्लामी के धरने को उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। और इमरान खान साहब और जमात इस्लामी क्या एक हो जाएंगी, PTI दोनों जमातें मिलकर धरना देंगी, इस वाले से प्रेडिक्शन लेनी है मैंने आज डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब मेरी। सर, एक तो इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट बयान आया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने सिर्फ पुरअमन एहतजाज की GHQ के बाहर बात की थी, उसको इस अंदाज में पेश किया जा रहा है कि शायद मैंने कोई 9 मई का एतराफ़ कर लिया हो या मैंने कुछ गलत किया हो। इसके साथ मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत बेसिकली खौफजदा है और वो चाहती है कि PTI और फौज के दरमियान इख्तलाफात हों और PTI को फौज के जरिए ख़त्म किया जाए। एक तो मैंने इस पे प्रेडिक्शन डॉक्टर साहब ये लेनी है, आप जो एनर्जी पैटर्न से और जायचे के हवाले से आप बताएंगे कि बजट के बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं हुकूमत की साख ख़त्म। ऐसा लगता है कि हुकूमत साजिश कर रही है। आपको लगता है कि हुकूमत की एक तो साख अब वाकई ख़त्म हो चुकी है, और या दूसरे नंबर पर ये हुकूमत साजिश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस पे प्रेडिक्शन लेनी है या तज्जिया लेना है? पहले सर मैं प्रेडिक्शन लेना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ जायचों से भी कि क्या हुकूमत के जायचा क्या बता रहा है कि बेसिकली कोई साजिश का अंसर पाया जा रहा है इसमें PTI के खिलाफ। पीटीआई के खिलाफ तो मैं देखता हूँ, मगर साजिशों वाला काम तो चल रहा है जी। अच्छा। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत ये साजिश कर रही है कि पीटीआई को किसी इदारे से लड़वा दे। ठीक है। उनकी तो कोशिश है कि सारे इदारों के साथ ही जो है ना कन्फ्रंटेशन हो जाए, ठीक है। मतलब इस जमात की। और देखें, वो जो इमरान खान साहब लंदन प्लान की बात करते हैं, तो यही बात है कि अच्छा। इदारों के साथ आप ये देखें ना, जुडिशरी के साथ, इसके साथ, उसके साथ कन्फ्रंटेशन तो नजर आती है जी। तो अगर किसी आला मुख्तदर इदारे की बात करते हैं, वो किसी प्लान का हिस्सा है, तो ये चीज तो है, ये ताने बाने तो बुने गए हैं, ये तो PTI के खिलाफ, तभी तो ये सारे मामला हुए। ठीक है। और हुकूमत की साख आपको लगता है जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं खत्म हो गई बजट के बाद, जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया और अवाम का जो हाल है? आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दें, किसको फिर पकड़े? गली में खड़े हो जाएं, ठीक है। किसी 10, 11, 12 साल के बच्चे को रोक लें, जो वो जवाब देगा, वो तो बड़े खतरनाक जवाब देते तो बस फिर वही जवाब है, मेरी तरफ से तो जवाब है। ठीक है डॉक्टर साहब, चले आपकी समझ आ गई ना? मुझे समझ आ गई। मेरी तरफ से तो जवाब है। ठीक है डॉक्टर साहब, 5 अगस्त को PTI पावर शो कर रही है, बिल आखिर उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने चूज़ किया कि स्वाबी में जलसा किया जाए। वो कह रहे हैं कि पंजाब और KP के बॉर्डर पर जलसा किया जाएगा। 1 साल भी हो जाएगा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को। आपको लग रहा है, क्योंकि उनका एरिया है, पावर शो तो एक बड़ा नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है अवाम उस तरह निकलेगी जिस तरह एक्सपेक्टेड है कि PTI के लिए उनके एरिया से, KPK से निकलेगी अवाम? दूसरा है, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा इमरान खान की रिहाई पर? मुझे ये बताएं कि कराची की हमने लास्ट टाइम बात की थी, याद है? बिल्कुल याद। कराची में मुझे निकली। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोयटा में क्या हालात है? बिल्कुल क्या हालात है? निकले हुए लोग या नहीं? ऐसे धरना उन्होंने सिट इन दिया है ना,
وہ کہتے ہیں کہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کے زیادہ عوام ہے. لگتا ہے پورا جو کوئٹہ ہے یا پتہ نہیں بلوچستان ہے، گوادر میں دیا ہے انہوں نے یہ دھرنا، پتہ ہے نا آپ کو. بالکل. تو اب پنجاب کا کہتے تھے، لاہور میں بھی آپ کو لوگ نظر آئے، نام اس کا جماعت اسلامی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ میرا تو نہیں آئے گی ظاہر ہے. تو ہیں تو وہ عوام ہی نا ایسے ہی. اور ہم نے تو بات زائچے کی کرنی ہے، زحل کی بات کرنی آپ نے تو کہا تھا لاوا پھٹ چکا ہے، عوام سڑکوں پر نظر تو آ رہی ہے نا. یہ بڑھتا جائے گا کام، ثوابی والا جلسہ بھی ہوگا. اس سے کوئی امپیکٹ آئے گا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ عمران خان کی رہائی تو کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے. اچھا. مقدمے کتنے عمران خان پہ رہ گئے، ایک یا دو؟ ایسے نہیں، وہ ایک دو تو رہ گئے، آگے کتنے بن سکتے ہیں وہ بھی تو پرابلم. ہاں نہیں، وہ تو ابھی ستمبر اکتوبر تک عمران خان صاحب کی پوزیشن کو کلیئر ہوتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا، مگر یہ رہائی کا جو وقت ہے یہ آ جائیں گے بعد. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں تو ان کے جو حریف ہیں وہ چاہتے ہیں ابھی ان کو رکھا جائے، مگر اب رکھ نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ لمبی قید والا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی 20 سال کی قید ہو جائے، وہ والا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم ٹرانزٹ اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں جی کہ کیا سچویشن ہے. کیا سچویشن ہے ڈاکٹر؟ نہیں جی، عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اسی مہینے میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو خبر آپ کو مل سکتی ہے رہائی کے حوالے سے. اگست کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، ایسٹرولوجیکلی تو شروع ہو گیا ہوا ہے. اب وہ کوئی کہتا ہے جی عمران خان باہر چلے جائیں گے، کوئی کہتا ہے ان کے بیٹے لے جائیں گے، کوئی کہتا ہے کچھ. میری ریڈنگ ہے، میں غلط ہو جاؤں گا تو کوئی معذرت کر لوں گا. میری ریڈنگ یہ کہتی ہے عمران خان صاحب جو ہیں کسی بھی ٹائم پہ اس مہینے میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے جو بلوں کے موقف، بلوں پہ احتجاج لے کر جماعت اسلامی نکلی ہے، عمران خان صاحب اس موقف کی تائید کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے اور اس میں ایک بڑا دھرنا چلے؟ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے بہت سارے معاملات پہلے اکٹھے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اصل میں جماعت اسلامی ایک بہت منظم جماعت ہے. ٹھیک ہے. اگر میں سمجھتا ہوں نا نیازی صاحب، پاکستان میں منظم ترین جماعت اگر کوئی ہے وہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ جماعت اسلامی ہے. پی ٹی آئی جو ہے ایک منظم جماعت ابھی تک بن نہیں سکی، بن جائے گی، اب بن ہی رہی ہے نا. بالکل. تو جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈرز جب پی ٹی آئی بنی تھی تو انہوں نے پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنے میں عمران خان کی ہیلپ کی تھی. ٹھیک ہے. شباب ملی والے لوگوں نے، آپ کو اگر یاد ہو، آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے اس وقت، ہے نا، تو وہ باتیں نہ کریں جو آپ کے پیدا ہونے سے. پر تاریخ جو ہے وہ یہ ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ اکٹھے ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے ریلیف بھی دیا تھا پبلک کو. بالکل. جو بجلی کے بل تھے ان میں پیسے واپس بھی آتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی جو بات کر رہی ہے وہ پبلک کے انٹرسٹ میں بات کر رہی ہے. دیکھیں اگر ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہوگا بھی نا تو وہ ون پبلک انٹرسٹ کیا ہے اس وقت. کیونکہ پاکستان کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس وقت انتشار ہے بہت زیادہ اور گورنمنٹ کے لیے بہت سارے خطرات ہیں. گورنمنٹ کے اندر جو ٹاپ ناچ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کسی بھی ادارے میں، سب کے لیے مشکلات ہیں. ان کے نیچے والے لوگ ان کو سانس نہیں لینے دے رہے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی کی حوالے سے تو میں نے بات کر لی. آپ یہ دیکھیں جو وزیر خزانہ ہے جی، انہوں نے بھی تو ہاتھ کھڑے کر دی. ہاں جی، انہوں نے تو کر دی. تو وہ وزیر اعظم سے تو نیچے ہی ہے نا. اسی طرح باقی اداروں میں بھی جو نیچے کے لوگ ہیں نا، جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے، جماعت اسلامی الیکشن کی بات نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ فارم 45 اور 47 کا فیصلہ ہو جائے اور حکومت چلتی رہے. تو اس کے باوجود کوئی ایسے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک تو ان کا اکٹھ ہو جائے اور بیسیکلی پی ٹی آئی بھی ان دی اینڈ اس بات پر آ جائے گی، نئے الیکشن کی بات تو کر رہی ہے، اگر ان کو یہ مینڈیٹ واپس مل جائے تو پی ٹی آئی حکومت کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیں جی، مینڈیٹ واپس مل گیا، حکومت یہ گئی دھڑام، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے. پی ٹی آئی لے گی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نہیں ابھی کریں گے. ہاں وہ یہ ضرور کریں گے کہ الیکشنز کا جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، ری الیکشنز کا، تو صحیح یہ ہوگا کہ الیکشنز جب ان کو سیٹیں واپس مل گئیں تو الیکشنز تو پھر نل اینڈ وائڈ قرار دے دیے جائیں گے نا. جی جی.
تو آٹومیٹکلی آپ نئے اس میں جائیں گے. تو جماعت اسلامی کا یہ کہنا کہ جی سیٹیں واپس مل جائیں اور حکومت چلتی رہے, وہ یہ ہے فیصلہ تم کو بھول جانے کا, فیصلہ تم کو بھول جانے کا ایک نیا خواب ہے دیوانے کا. تو بھائی یہ دیوانے کا خواب ہے کہ جناب یوں ہو جائے اور یوں نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جڑی ہوئی چیزیں, الیکشنز میں جانا ہی جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ذائچہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اگر میں اس حوالے سے پوچھوں, پی ٹی آئی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈی چوک پر دھرنا دے سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایسا کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ ایک ڈی چوک پہ عمران خان کے بغیر دھرنا دے دے؟ یہ مشکل سی بات ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ دیں گے دھرنا, پھر پھینٹے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے, پھر وہ ہوگا. مگر لوگ کوشش ضرور کریں گے. ویسا دھرنا جو عمران خان کے دور میں وہ ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا. کوشش ضرور ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری کوشچن, عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, 41 ایم این ایز پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ ڈالنے سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز پی ٹی آئی کو عمران خان کو چھوڑ دیں گے, اور سپریم کورٹ کو واقعی ایسے ایشوز کا نوٹس لینا چاہیے؟ لینا چاہیے. اکا دکا جو ہیں لوگ وہ لیفٹ رائٹ ہوں گے, اچھا باقی لوگ جو ہیں وہ مرتے مر جائیں گے. پی ٹی آئی عمران خان کو نہیں چھوڑے. اچھا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا ذائچہ بہتر ہے, عمران خان کا ذائچہ بہتر ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی ایک ہی بات ہے, مگر چلیں ہم نے علیحدہ بھی نقشہ ان کا بنا لیا ذائچہ. ایسا نہیں لگتا کہ وہ پریشر میں آئے. اور اب کیا ہے, ساروں کو تو پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی غائب بھی ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ, اب تو بہت سے جو ان کا پتا بھی ہے لوگوں کو. بالکل ہے. تو یہ ہے کہ بوائل ہو کے پھٹ چکا ہوا زغل, اس کو اب رنجش کو ہوا نہیں دینی چاہیے نا. وہ غلط ہو جاتی ہے چیز. ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, مگر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے پریڈکشنز بھی سنی, ان کے ویوز بھی سنے, ان کے انالیسز بھی سنے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنا کوشچن کوئی بھی ہو آپ کا پوچھ سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.